میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، دو مین سٹوریز ہیں جی. ایک تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کا آپریشن ہیروف 2 مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے الحمدللہ. گزشتہ رات 12 مقامات سے حملہ آور ہوئے فی الحال ہندوستان کے یہ دہشت گرد، جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قوم ہے. یہ پراکسیز ہیں اور ان کی ماں اور ان کا باپ صرف پیسہ ہے، اور پیسہ ان کو ہندوستان سے مل رہا ہے. تو ان کو تو اگر پیسہ ملے تو دے ول سیل دیئر مدرس. اور ویسے جو زمین ہے یہ بھی ہماری ماں ہے، اور یہ اس کے اوپر اور اپنے ہی شہریوں کے اوپر حملہ آور ہیں. اپنے ہی بھائیوں کا، اب تو خیر یہ بھائی نہیں ہے کیونکہ ان کا مذہب نہیں ہے، لیکن اپنے ہی جو ملک کے وطن کے لوگوں کا یہ خون بہاتے ہیں، اور اس کے اوپر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے. اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے کہ یعنی انہوں نے حملہ تو کیا، لیکن یہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاری تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل محسن نقوی صاحب بھی کراچی گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑی جو ایک کارروائی کی تھی ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس نے، اور بھاری مقدار میں بارود بھی پوزیس کیا تھا. تو یہ پلان یہ تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر ایک میسو کارروائی کی جائے، اور یہ جو ہیروف 2 ہے اس کا جو ایک حصہ تھا وہ سندھ کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا، جس کو پہلے ہی الحمدللہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز نے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ناکام بنایا، اور وہ بڑی کامیابی ملی. اب انہوں نے جو یہ کارروائی کرنی تھی، یہ 12 مقامات کے اوپر جب یہ حملہ آور ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، تو آگے سے انہیں بڑا مؤثر جواب دیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے. اور الحمدللہ اس وقت تک اگر بات کی جائے تو 100 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو 2 دنوں کے اندر تقریباً 70 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. تو ایک بڑا نمبر ہے جی اس وقت دہشت گردوں کا جس نے رخ کیا بلوچستان کا، اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی زمین کے تحفظ کے لیے اور اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی جو ہے وہ پرواہ کیے بغیر آپریشن کیا، کارروائیاں کی، جواب دیا. ظاہری بات ہے وہ بھی تیار ہو کر دہشت گرد آئے تھے. ان کے پاس جو اسلحہ ہے آپ دیکھیں کہ راکٹ کیسے ہیں، کس قسم کا ان کے پاس جدید قسم کا اسلحہ ہے، اور وہ کسی فوج سے کم نہیں ہے. لیکن افواج پاکستان اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز کے دیگر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جذبہ شہادت سے جو ہے ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. اس وجہ سے یہ اس طرح کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، آج اس میں تو شہادت بھی ہمارے جو کچھ اہلکار ہیں انہوں نے شہادت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی ہے جی. 5 کے قریب بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، تو پھر میں اس حوالے سے جو اپنی شہادتیں ہیں وہ نہیں بتاؤں گا. لیکن 5 کے قریب جو ہیں وہ مزدور بھی شہید ہو چکے ہیں اس وقت تک، جن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس میں 3 خواتین اور بچے ہیں، اور باقی دیگر مزدور ہیں. مختلف جگہوں پر جی انہوں نے حملے کیے ہیں. ایک شہر تھوڑی ہے جی، ایک ضلع تھوڑی ہے، 12 مختلف مقامات ہیں جہاں پر یہ حملہ آور ہوئے. اور یہ پلاننگ کے ساتھ آئے، اسٹریٹجی کے ساتھ آئے، اور موقع پرست ہو کر انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ دیا ہے، یہ بجھنے سے پہلے ذرا زیادہ اس کا شعلہ تیز ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد ختم کر دیا جائے گا. یہ بجھنے والا ہے. سب سے زیادہ افسوس جی مجھے ایک اس بات پر ہوا کہ ایک بے غیرت قسم کا شخص ہے جی، جس کو اس ملک نے بڑی عزت دی، جس کو یعنی پاکستان سے بہت کچھ ملا، اور مختلف ادوار کے اندر مختلف حکومتوں سے اس نے مراد حاصل کی. اور یہ خود چیف منسٹر بھی رہا ہے جی صوبے کا، بلوچستان کا. اس کا نام اختر مینگل ہے. یہ دہشت گردوں کا پولیٹیکل فیس ہے، اور میں نے بڑے عرصے سے اس کو پہچانا ہوا ہے، اور میں بھام چکا ہوں اس شخص کو، کیونکہ جو جاوید مینگل ہیں ان کے بھائی، یہ اور وہ اکٹھے دبئی کے اندر جو ہے ان کے گھر جڑے ہوئے ہیں،
اور ان کا آنا جانا بھی, اور یہ لشکر بلوچستان جو چلاتے ہیں وہ جاوید مینگل صاحب چلاتے ہیں, اور جاوید مینگل صاحب جو ہیں وہ اختر مینگل کے بھائی ہیں اور براس کا حصہ ہیں, جو اس میں BLA اور BLF بھی اسی کا پارٹ ہے. اب یہ اس پر بڑا خوش ہے جی, اور اس نے آج جو ٹویٹ میں طنز کرتا ہے کہ وہ SHO کدھر ہے, یعنی محسن نقوی صاحب کے اوپر انہوں نے طنز کیا ہے, SHO صاحب کدھر ہے. اس نے بڑی الارمنگ سچویشن بتائی ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی اتنی الارمنگ سچویشن نہیں دیکھی. ظاہری بات ہے جی, آپ نے تو دہشت گردوں کے حوصلے بلند کرنے ہیں, آپ نے پاکستان کے جو شہری ہیں, بلوچستان کے شہریوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اس قسم کا گھٹیا عمل تو کرنا تھا آپ نے. یہ نہ کرتے تو آپ کی روٹی کہاں سے ہضم ہونی تھی. بہرحال میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس شخص کو بالکل دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے کچھ صحافی حضرات جو ہے نا اس کو بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں, اس کو بڑا پروموٹ کرتے چلے آ رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے درست بات نہیں ہے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں, وہ کس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. شفیق مینگل صاحب, شفیق الرحمان مینگل صاحب نے بڑے واضح طور پر اس شخص سے متعلق مجھے بتایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف شفیق الرحمان مینگل بلکہ اس سے متعلق کچھ رپورٹ سیکورٹی فورسز کے پاس ہی موجود ہیں کہ اس کے جو کرتوت کیا ہیں. پھر اس کے ساتھ جو رہنے والے, اس کے ساتھ سیاست کرنے والے لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ کسی کا نہیں ہے, یہ صرف اپنا ہے. اس وقت دہشت گرد فرار ہو رہی ہیں اور ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں. کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, کچھ پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, اور کچھ یقینی طور پر نئے واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر صاحب سے متعلق بھی ایک ہے کہ یہ ان کے قبضے میں جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بٹ جب اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو پھر ہوتا ہی ایک چیز, ایک موبائل وین کو جلایا گیا ہے, اس کے علاوہ تھانے کے اندر بھی وہ گھسے ہیں. لیکن اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ کوئٹہ وغیرہ تمام چیزیں شہر اب جو ہے وہ کلیئر کیے جا رہے ہیں, اور جو زندگی ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو پڑی ہے. یہ تو بات ہوگی جی. اب یہ کیوں اس طرح کی یہ کامیابی دیکھیں, جب یہ آپ نے ایک حملے کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے تو اس کا کریڈٹ لوگوں کو باقی کو جاتا ہے, تو چیف منسٹر بلوچستان کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے ایسی صورتحال کے اندر جہاں دھماکہ ہوا ہے بم کا, وہاں پر سرفراز بھگٹی صاحب آن گراؤنڈ موجود ہیں. یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ, اور یہ ہوتا ہے جو ہے وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو. جب دہشت گردی کے واقعہ ہوا ہے تو وہ چھپا نہیں, وہ کچھ سیاسی یعنی کارروائی کرنے کے لیے دوسرے صوبے نہیں پہنچ گیا سہیل آفریدی کی طرح, وہ موقع کے اندر موقع کے اوپر موجود ہے, اور وہاں پر جا کر سیکورٹی فورسز یعنی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ دورے کر رہا ہے مختلف مقامات پر. یہ ہے جی سرفراز بھگٹی صاحب کا عمل, جو کہ قابل ستائش بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ہمارے سیکورٹی فورسز کو کامیاب کرے. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت عشق عمران میں مبتلا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, ویسے تو اس کے اپنے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں تب یہ دوسرے صوبوں میں چلا جاتا ہے, وہاں پر عشق عمران ریلیاں نکالتا ہے. لیکن اس کو کہاں سے غیرت آ سکتی ہے جی, کہ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت اس پر حملہ ہوا ہے, تو یہ غیرت کھائیں اور یہ کہیں کہ یار ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ مورل سپورٹ ان کو دیں. ایسا کام اچھا کام کر سکتے ہیں سہیل آفریدی صاحب؟ کسی کو توقع ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی ایسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں ہے. کم از کم دیکھ لیں جی, آج بھی عشق عمران ریلی نکال رہے ہیں. پیچھے گئے تھے, کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے, مردان پہنچ گئے تھے. آج سوابی اور مردان آپس میں جڑے ہوئے اضلاع ہیں, کوئی ڈسٹنس زیادہ نہیں ہے, بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک دن جناب مردان, پھر وہیں پر وہی کراؤڈ جو مردان والا تھا وہ اب سوابی لے آئے ہیں, پہلے سوابی والا مردان لے گئے تھے, اب یہی کرتے رہیں گے. یعنی ایک برانچ سے بندر دوسری برانچ پہ جمپ مار لے, دوسری برانچ سے پھر وہ پہلی برانچ پر آتا رہے, یہی کرتا رہے, تو کس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اچھا وہ پھر اپنے آپ کو یہ عوامی مقبولیت کا تاثر قائم کرنا چاہ رہی ہے در حقیقت, کیونکہ مقبولیت ہے نہیں, مقبولیت ہے نہیں. ہری پور کے الیکشن کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ عشق عمران کا جو منجن ہے وہ بکتا نہیں ہے. بہرحال جی آج خود ہی جو ہے نا یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی تعریفیں کر رہے تھے. تعریف وہ جو دنیا کرے نہیں, انہوں نے اپنی تعریف خود کرنی ہے, خود کو ہی غیرت مند کہہ رہے تھے. آپ کا وزیر اعلیٰ غیرت مند ہے. ان کو غیرت اس وقت کیوں نہیں آئی جب اعلان کیا تھا کہ اڈیالہ کے باہر کہ اب جب تک عمران احمد نیازی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوگی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس وقت ناک مٹھی میں دبا کر, یعنی ناک مٹھی میں عملی طور پر
یعنی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے اس کے اعلان کو تو اپنی ہی کہی ہوئی بات سے مکر کر پتلی گلی سے فرار ہو گیا. اور آج کیا کہہ رہے ہیں میں غیرت مند ہوں, یہ سنیں ذرا. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, آپ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں, آپ بھی غیرت مند ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ بھی غیرت مند ہے. فرما یہ رہے تھے کہ میرا 1000 گنا زیادہ کارکنان سے غصہ ہے. یہ غصہ ہے, مجھے تو غصہ نہیں, یہ سیاسی تھیٹر دکھائی دیتا ہے. ایک سوشل میڈیا جو آپ کی ٹیمز ہیں یا آپ کی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اس کو ایپیٹائٹ دینے کے لیے آپ یہ جمپنگ کر رہے ہیں ون برانچ ٹو اندر. یہ مطلب بظاہر تو بھرپور طریقے سے مجھے 8 فروری کا جو شو ہے وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ کے پلے کچھ بچا نہیں ہے, کہیں آپ کا فٹ پرنٹ اس طریقے سے مضبوط دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ ایسی کو مؤثر جو ہے وہ تحریک چلا پائیں گے. آپ کا جو 8 فروری کا دن ہے وہ کوئی تاریخی اور یادگار ہوگا, ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور بہرحال جی, اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی پر تو تنقید جو ہے وہ ان کے اپنے جو سیکٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے کر دی. انہوں نے کر دیا کہ یہ انہوں نے سہیل آفریدی کی سیاست کو مذاق قرار دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنیں. دھرنا اگر آپ نے دینا ہوتا ہے, آپ ایک رات پہلے مل بھی رہے ہیں تو کم از کم آپ ان لوگوں کو بتائیں تو صحیح, کنوے تو کریں. سو اس میں MPs MNs کا قصور نہیں ہے, جنہوں نے پلان کیا تھا دے شوڈ ہیو پلانڈ اٹ پراپرلی. مطلب بندہ 10 گھنٹے کے سفر میں بیٹھا ہے, آپ رات 8 بجے کہہ رہے ہیں فوری پہنچو. جہاز ہیں کسی کے پاس, اس طرح نہیں ہوتا. سیکنڈلی, اگر چیف منسٹر صاحب نے دھرنا دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے 90 MP تو ساتھ لے کے آتے. ان کے MPs تو قریب تھے, ان کے ساتھ بھی چند MPs تھے. اور جو ہے رات جب میٹنگ ہوئی KP ہاؤس میں تو اس میں جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے, اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, راجہ صاحب بھی موجود تھے, سب موجود تھے. تو آپ نے صبح دھرنا ہی دینا تھا تو رات سب کو اطلاعیں دے دیتے ایک رات پہلے. سو اٹ واز آپریشنلی ایک فیصلہ ایسا تھا کہ آپ 8 بجے کہو جی سارے MN MP پورے پاکستان سے پہنچے. کوئی مذاق بنا ہوا ہے. میں کل بھی یہ بات کی تھی ولاگ کے اندر کہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ جناب اس وقت لوگ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ایک تھیٹر بھگت رہے ہیں, وہ دوسرے تھیٹر کو کامیاب نہیں کر سکتے. اب وہ کیوں نہیں کامیاب کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کی جو پرفارمنس ہے وہ آسکر وننگ ہے. سہیل آفریدی کی جو پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کچے کھلاڑی والی ہے, اس لیے اس کی طرف زیادہ لوگ تماشا دیکھنے نہیں جاتے, زیادہ ٹلٹ نہیں ہو سکے. جو MPs MNs کی اور میں پارلیمنٹرینز کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, آج بھی جو سوابی کے اندر جو ہے وہ ان کا قافلہ جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ ذاتی معالجین سے اب ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ صحت یاب ہو چکی ہیں. رات کو پمس کی طرف سے پریس ریلیز بھی آ چکی ہے, ان کا موقف آ چکا ہے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے, لیکن یہ بضد ہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دجال بنا کر رہیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ دجال بنائیں تاکہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کو دجالی فتنہ کہا جا سکے. یہ تحریک انصاف نے یہ ٹھان لی ہے اس بات کی, اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ بات ٹھان لی ہے. یہ دجال بنا کر رہیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو نارمل انسان رہنے دیں. نہ کبھی یہ ان کو بنا دیتے ہیں امت مسلمہ کا عظیم لیڈر, اور کبھی ان کو بناتے ہیں دجال. یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں کر رہی ہے تحریک انصاف. ایک عام آدمی رہنے دیں جی, ایک عام شخص ہے بیچارہ, ٹھیک ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, وہ تندرست بھی ہو سکتا ہے, اس کو مسائل بھی ہو سکتے ہیں, وہ خوش بھی ہو سکتا ہے, وہ خفا بھی ہو سکتا ہے, اس کے گڈ ڈیز بھی ہو سکتے ہیں, بیڈ ڈیز بھی ہو سکتے ہیں. بھئی یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ مطلب ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں نے کل ہی یہ بات کر دی تھی ARY کے پروگرام کے اندر کہ میں نے کہا کہ ٹیوزڈے کو جو ملاقات کا دن ہے اس دن عمران خان صاحب کی ایک بہن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی. جو ملاقاتیں خاصی وقت سے جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. اور کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم مایوس ہو کے جا رہے ہیں. بالکل انہیں جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ملی اس وقت تک, نہ گورنمنٹ کی طرف سے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, نہ جوڈیشری کی طرف سے. لیکن میری خبر یہی کہتی ہے کہ ٹیوزڈے کو ان کی ملاقات ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے جی کہ میں جوڈیشری کی بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے میں بتا دوں کہ اسلام آباد کے جو یونین والے ججز ہیں, خبر یہ ہے کہ یہ یونین اب ختم ہو جائے گی. باقیوں کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہ یا پنجاب جائیں گے یا وہ سندھ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی صوبہ نہیں ہے, کیونکہ باقی جو دونوں چیف جسٹس صاحبان ہیں پشاور کے اور بلوچستان کے وہ ان سے جونیئر ہیں. لیکن جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کے حوالے سے فیلڈ اوپن ہے,
تو بلوچستان کے ویسے بھی حالات خراب ہیں، وہاں پر رول آف لا کی بڑی ضرورت ہے، وہاں پر جو جوڈیشری میں ایک اچھی انسیشن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے بابر ستار صاحب کو، قابل بھی ہیں وہ، سب لوگ کہتے ہیں بڑے قابل ہیں، اور ان کی قابلیت کے زور دکھانے کا ان کو بہترین موقع بلوچستان کے اندر مل سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ چوائس تو جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے، میں تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس متعلق میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ امید کریں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ان کا جو یہ یونین والے ججز ہیں ان کے اسلام آباد کے بجائے دیگر صوبوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے شروع ہو۔ یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔